السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، سیاست پہ تو روزانہ ویلاگ کر رہا ہوتا ہوں۔ آج سیاست سے ہٹ کے کچھ چیزیں ڈسکس کروں گا۔ ایک تو موجودہ ہیں تو سیاست سے ریلیٹڈ ہی، ایک تو موجودہ حکومت جو شہباز حکومت ہے نون لیگ کی یا پیپلز پارٹی کی مشترکہ جو حکومت ہے، مخلوط حکومت، یہ ابھی تک پی ٹی آئی کی جو مافیا تھی، جو عمران مافیا تھی، جو پی ٹی آئی کے دور کی جو بیوروکریسی تھی، اس میں سے جان نہیں چھڑا سکی۔ ابھی بھی شہباز حکومت کو جو بیوروکریٹس ہیں وہاں پہ بھی شہباز حکومت کو ناکامی کا سامنا ہے۔ شہباز حکومت میں اندر شاید کچھ اپنے ساتھی بھی سہولت کار ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جیسے سہولت کاری کر رہی ہیں، نہ صرف بیوروکریسی میں۔ ادھر اڈیالہ جیل میں دیکھو تو اڈیالہ جیل میں حکومت کو ناکامی کا سامنا ہے۔ ادھر فوج کے اندر، آئی ایس آئی کے اندر، اسٹیبلشمنٹ کے اندر، وہاں پہ بھی چیلنجز ہیں۔ لیکن میں بیوروکریسی بھی بات کروں گا کہ این ایچ اے کے حوالے سے مجھے ایک بڑی انٹرسٹنگ اور ایک تشویشناک بھی، انٹرسٹنگ تو ہے لیکن تشویشناک زیادہ ہے کہ این ایچ اے میں بڑی جو پوسٹنگ ہیں وہ اس وقت خالی پڑی ہیں۔ وہ اس لیے خالی پڑی ہیں، کہا جا رہا ہے کہ بھئی اس پہ مال کمانا ہے۔ مال تو ہر ادارے میں ویسے کمایا جا رہا ہوتا ہے۔ پاکستان کا کوئی ادارہ ایسا نہیں رہا جس میں ٹرانسفر پوسٹنگ پیسوں کے بغیر ہوتی ہو۔ پورے ملک میں، وفاق میں، صوبوں میں جو بھی حکومت آتی ہے وہ اس کے دور میں کرپشن عروج پہ ہوتی ہے۔ لیکن این ایچ اے جو ہے سب سے زیادہ منافع بخش کاروبار جو ہے وہ این ایچ اے کی ٹرانسفر پوسٹنگ اس وقت بنا ہوا ہے۔ میں اس کا خود گواہ بھی ہوں، میرے پاس کچھ ثبوت بھی ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان سابق جو تھے گلزار احمد، انہوں نے ایک این ایچ اے کا کیس اپنے دور میں ان کے پاس آیا تھا، سماعت کی تھی۔ انہوں نے بھی، چیف جسٹس نے بھی یہ ریمارکس دیے تھے کہ این ایچ اے جو ہے وہ کرپشن کا گڑھ بنا ہوا ہے، کرپشن کا بازار جو ہے این ایچ اے میں گرم ہے۔ یہ سپریم کورٹ کہہ چکی ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کہہ چکا ہے، تو اس کے بعد تو کسی کو شک ہی نہیں ہونا چاہیے کہ این ایچ اے میں کتنی کرپشن ہو رہی ہے یا ہوتی ہے۔ اس وقت این ایچ اے میں 10 سے 12 بلکہ جو سینئر افسران ہیں وہ اس وقت پوسٹنگ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کوششیں کر رہے ہیں لیکن ان کی پوسٹنگ نہیں ہو رہی ہوتی۔ جو کماؤ پتر ہوتے ہیں افسران، ان کو 2 3 چارجز دیے ہوئے ہیں، ایک پوسٹنگ کے ساتھ 2 پوسٹنگز، ایک پوسٹنگ کے ساتھ ایک اور پوسٹنگ، اضافی چارج۔ تو اضافی چارج کیوں دیا جاتا ہے؟ جو زیادہ کمانے والا ہوتا ہے، وزیر ہو یا بیوروکریٹ ہو، اس کو اضافی چارج دیا جاتا ہے۔ وزیر ہوگا تو 2 وزارتیں، 3 وزارتیں، یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے۔ نون لیگ کا دور ہو، پیپلز پارٹی کا دور ہو یا پی ٹی آئی کا دور ہو، ہم نے دیکھا ہے۔ اور خسرو بختیار پی ٹی آئی کے دور میں تھے نا، کتنی 3 وزارتیں تھیں۔ ان کے خلاف ایک اسکینڈل آیا تھا، وہ اس کے بعد جب انکوائری رپورٹ ہوئی ان کے خلاف آئی تو اس کے بعد خان صاحب نے ان کو ایک اور وزارت کا اضافی چارج دے دیا تھا کیونکہ وہ کماؤ پتر تھے۔ تو کماؤ پتر جو ہوتے ہیں وہ بیوروکریسی میں ہوں یا وزراء ہوں، حکومت میں ہوں، ان کو اضافی چارج دیا جاتا ہے۔ اضافی چارج کا میں مطلب ہی یہ سمجھ رہا ہوتا ہوں کہ یہ کماؤ پتر ہے، اسی لیے ان سے یہ مال زیادہ کما کے دیتے ہیں۔ بشارت صاحب ہیں بلوچستان میں، بلوچستان کی بات کر رہا ہوں۔ بلوچستان میں ایک جی ایم ہیں بشارت صاحب کو ممبر کا اضافی چارج، این ایچ اے کے ممبر کا اضافی چارج بھی دیا گیا ہے۔ کیوں بھئی؟ اور موسٹ سینئر افسران بغیر پوسٹنگ کے بیٹھے ہوئے ہیں، پوسٹنگ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، او ایس ڈی بنے ہوئے ہیں بلکہ، تو ان کو آپ کیوں نہیں لگا رہے؟ یا پھر بھرتی اتنا جو پوسٹنگیں ہیں یہ پوسٹنگ کیوں رکھی ہیں خالی؟ اور دوسرا
ان کو یعنی سینئر افسران موجود ہیں، اس کے باوجود بشارت صاحب کو جو جی ایم ہیں ان کو ممبر کا اضافی چارج دیا گیا ہے۔ اسی طرح افتخار ساجد صاحب ہیں پنجاب میں، اب وہ بھی جی ایم ہیں، وہ جی ایم لاہور ہیں ویسے تو، لیکن ان کو ایک اور جی ایم کا بھی چارج دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ممبر کا بھی چارج دیا گیا ہے اضافی، یعنی ان کے پاس 3 چارج ہیں، 3 پوسٹنگیں ہیں، ایک افسر اور 3 پوسٹوں پہ کام کر رہا ہے۔ تو یہ اس ملک کا نظام اس طرح کیسے چل سکتا ہے کہ ایک افسر کو آپ 3 پوسٹنگ پہ بٹھا دیتے ہو، باقی افسران گھر بیٹھے ہیں، او ایس ڈی بنے ہوئے ہیں؟ تو یہ ملک نظام، اور کہا جا رہا ہے یہ ایک عام ایک تاثر ہے کہ یہ مراد سعید کے دور کی مافیا ہے جو شہباز حکومت کو جو چلا رہی ہے، یہ این ایچ اے کو جو چلا رہی ہے وہ مراد سعید کے دور کا مافیا ہے، اور مراد سعید کے نوازے ہوئے یہ لوگ ہیں جن کو موجودہ حکومت بھی نواز رہی ہے، اور موجودہ حکومت کو شاید پتہ ہے، نہیں پتہ ہے، لا علمی میں کر رہی ہے۔ لیکن افتخار ساجد صاحب جو ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ لاہور کے جی ایم ہیں، اور اس کے ساتھ ان کو اضافی ممبر کا چارج بھی ہے۔ نہ صرف اتنا ہی بلکہ ایک اور اضافی چارج جو جی ایم 3 کا ہے ان کے پاس ہے۔ یہ 3 چارجز ہیں ان کے پاس، اور پنجاب میں بہت ساری اسامیاں خالی پڑی ہوئی ہیں، وہ فل نہیں کی جا رہی۔ این ایچ اے میں مراد سعید کا جیسے میں نے بتایا کہ ان کا جو مافیا ہے وہ اس وقت قابض ہے، اور شہباز حکومت بالکل اپنے لڑائی میں لگی ہوئی ہے، آئینی ترامیم میں، سپریم کورٹ کے ساتھ معاملات، اپوزیشن کے ساتھ معاملات، لیکن اس طرف کوئی توجہ حکومت نہیں کر رہی۔ ہمارے وزیر صاحب آئے ہیں، اچھے بندے ہیں، جو علیم خان صاحب ہیں، وہ این ایچ اے کے وزیر ہیں، لیکن یہ بیوروکریسی کی جو اجارہ داری اور یہ جو وہ ان کا کام ہے، یعنی کیا دھرا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور بات بتاؤں میں کہ جو ایک اور چیز ہے، بشارت صاحب جو ہیں جو بلوچستان میں جی ایم ہیں، یہ مراد سعید کے دور میں ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ مراد سعید کے دور میں لاہور عبدالحکیم جو پروجیکٹ تھا، جو تقریباً 300 ارب روپے کا تھا، اس کے اکلوتے پی ڈی تھے، پروجیکٹ ڈائریکٹر، اکلوتے 300 ارب روپے کا پروجیکٹ لاہور عبدالحکیم پروجیکٹ جو تھا، اس کے ایک ہی پی ڈی تھے، اکلوتے پی ڈی تھے، کیونکہ یہ نوازنا تھا ان کو۔ اور اس کے مقابلے میں ملتان سکھر جو M5 تھا، اس کے 3 پی ڈی تھے اس وقت، اور وہ بھی پروجیکٹ تقریباً اتنا ہی ہے، لگ بھگ اتنا ہی ہے، یعنی ایک پروجیکٹ پہ 300 ارب کے لگ بھگ جو پروجیکٹ ہے، تقریباً راؤنڈ اباؤٹ اتنا ہی ہے، آگے پیچھے تھوڑا بہت ہوگا، لیکن اس پہ ایک پروجیکٹ پہ آپ رکھ رہے ہو 3 پی ڈی، اور دوسرے پروجیکٹ پہ آپ 3 کی جگہ پہ 1 پی ڈی رکھ رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ تو یہ حکومت اس طرح چل رہی ہے، اور حکومت کو بیوروکریسی اس طرح چلا رہی ہے۔ این ایچ اے میں کرپشن کا بازار جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان کہہ چکا ہے کہ گرم ہوتا ہے۔ ٹرانسفر پوسٹنگ، اب یہ جتنی بھی اسامیاں خالی پڑی ہیں 10-12، یہ اب لگے سارا ہے کہ پیسوں کے بغیر فل نہیں کرنا چاہتی۔ جو این ایچ اے کے چیئرمین ہیں وہ شاید فل نہیں کرنا چاہ رہے ہوں گے، یا کوئی اور افسران متعلقہ جو ہوں گے وہ پیسوں کے بغیر، جو اتھارٹیز ہوں گی وہ پیسوں کے بغیر نہیں شاید کرنا چاہ رہے ہوں گے، یا پھر جو یہ لگائے ہوئے ہیں 3 چارجز دیے ہوئے ہیں، 2 چارجز دیے ہوئے ہیں اضافی جن افسران کو، یا تو وہ زیادہ کماؤ پتر ہیں، یہ 2 ہی ریزن ہو سکتے ہیں، باقی نہیں تو یہ این ایچ اے بہت بڑا بجٹ ہوتا ہے، این ایچ اے کا بہت بڑا بجٹ ہوتا ہے، باقی منسٹری سے بہت ساری منسٹری سے زیادہ ہوتا ہے، جو سول منسٹریز ہیں ڈیفینس کے علاوہ، باقی این ایچ اے کی جو ہے اس کی زیادہ بہت اچھی خاصی بجٹ ہوتی ہے، اور یہ جو حکومت بن رہی ہوتی ہے، سیاسی جماعتیں این ایچ اے کی
جو کمیونیکیشن کی جو مواصلات کی جو وزارت ہے اس میں بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہے کہ بھئی مال بنانا ہوتا ہے، انہوں نے بھی، وزراء نے بھی مال بنانا ہوتا ہے، سیکٹریز نے بھی مال بنانا ہوتا ہے، باقی بیوروکریسی نے، افسران نے ٹرانسفر پوسٹنگ پہ، پروجیکٹ پہ، منصوبوں پہ، ٹھیکوں پہ مال بنانا ہوتا ہے، تو بہت بڑا بجٹ ہوتا ہے۔ تو حکومت کو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ NH میں کیا ہو رہا ہے، یہ پوسٹنگ اور ٹرانسفر پوسٹنگ پہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ جو خالی اسامیاں پڑی ہیں ان کو کیوں فل نہیں کیا جا رہا، اور جو افسران تعینات ہیں تو ان کو اضافی 2 3 چارجز کیوں دیے گئے ہیں۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔